بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فنظر قلب محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور دنیا کا نظام اپنی قدرت اور حکمت سے بنایا ہے، اور اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. ان مخلوقات میں انسان کو بہترین مخلوق قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں یہ اعلان کیا ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ انسان جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو، وہ انسان سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے اللہ کی نگاہ میں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے دنیا کی تمام مخلوقات میں انسان کو بہتر اور افضل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ قائم فرمایا، اور سب سے اخیر میں سرکار دو عالم آقا مدنی سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے افضل اور بہتر قرار دی گئی. اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا، آپ کا انتخاب فرمایا، اور پوری دنیا کے اندر آپ کو اپنا نبی، اپنا پیغامبر بنا کر کے بھیجا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، جنہوں نے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ایمان کر کے آپ کی صحبت اختیار فرمائی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، ان تمام دلوں میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہتر اور عمدہ پایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل پر نظر ڈالنے کے بعد آپ کے اصحاب اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کے صحابی کے دلوں پر نظر ڈالی
تو ان تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر دل آپ کے صحابی کا پایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی نصرت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں حضرت عویم ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے اصحاب کو چن لیا، ان میں سے بعض کو میرے وزیر، میرے مددگار، میرے سسرالی رشتہ دار بنایا۔ جو شخص اس کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ کوئی نفل۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی دین کی نصرت اور مدد کے لیے چن لیا اور منتخب فرمایا۔ اور قرآن کریم میں برجستہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خیر البریہ کا لقب دے کر کے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام اللہ سے راضی اور اللہ تعالی صحابہ کرام کی جماعت سے راضی ہے۔ ہمارا اور دنیا کے تمام وہ مومن مومنات جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتاب اور ان کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، ان کا عقیدہ ہے اور مضبوطی کے ساتھ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ پاک باز جماعت ہے جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، صحابہ کرام کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہم تک وہ دین پہنچا ہے۔ آج بہت ساری جماعت، بہت سارے افراد اس بات کی کوشش میں ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مجروح کر دیا جائے، ان پر الزام لگا کر ان کو دین سے خارج کر دیا جائے، تاکہ وہ کتاب و سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے صحابہ کرام نے ہم تک اور پوری دنیا تک پہنچایا ہے، وہ سب کے سب باطل اور بیکار ہو جائے۔ اسی لیے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی تنقیص بیان کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق، قرآن برحق، اور جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا اور امت کے سامنے پیش کیا وہ برحق، اور یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ وہ گواہ جو صحابہ کرام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے پیش کیا ہے اسے مجروح کر دیا جائے، تاکہ اس کی ذریعے سے جو چیزیں، جو کتاب، جو سنت لائی گئی ہے اسے باطل قرار دیا جائے۔ اس لیے تمام امت مسلمہ سے میری گزارش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو برحق جماعت تصور کیا جائے، وہ معیار حق ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک اللہ کی کتاب پہنچی ہے، اللہ کا دین پہنچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال ہم تک پہنچے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ مضبوطی کے ساتھ
یہ ہونا چاہیے، اور ہم اپنے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت معیار حق ہے۔ اگر کوئی انسان اس پر تنقیص کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ سمجھا جائے کہ اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ سے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی، کوئی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی برائی بیان کرے، کوئی تنقیص بیان کرے، ہرگز ہرگز اس کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، ہرگز ہرگز اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان یا جو جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص کرتا ہے، تو یاد رکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت کی تنقیص کے ساتھ ساتھ صحبت نبوی کی بھی تنقیص ہے۔ اور صرف صحبت نبوی کی تنقیص نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے انتخاب کی بھی توہین اور تنقیص ہے۔ اور جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے یا اللہ کے انتخاب کی توہین و تنقیص کرے، تو یاد رکھیں اس پر اللہ رب العزت کا عذاب آ جانا کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی محبت، ان کی عظمت قائم رہے۔ یہ عظمت کا قائم ہونا، محبت کا قائم ہونا ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، اور ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے ساتھ جو انسان اس دنیا سے جائے گا اسے کامیابی ملے گی، اور جس انسان کا ایمان اس دنیا میں برباد ہو جائے، چاہے وہ دنیا کے اندر پوری زندگی نماز روزہ کرتا رہا ہو، اگر ایمان سے خالی ہو کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قائم رکھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے اصحاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے، ان کے ساتھ قلبی لگاؤ، قلبی تعلق قائم رہے۔ وآخر الدعوانا